بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں اب یہاں پر بات کی جائے موسم کی تو باغوں کے شہر میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے۔ ہیٹ ویو کا سلسلہ 24 سے 28 مئی تک چلا گیا۔ پی ڈی ایم اے کی نئی ایڈوائزری جاری۔ سورج آج بھی قہر ڈھاتا رہا۔ لاہور کا درجہ حرارت 43 کی حد پار کر گیا۔ دوپہر میں حدت 47 ڈگری تک ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب میں بارش برسانے والا سسٹم مئی کے آخر میں داخل ہونے کی پیشگوئی۔ آگ برساتی کرنیں، جھلسانے والی گرمی، سورج نے دن میں تارے دکھا دیے۔ لاہور میں ہیٹ ویو خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ درجہ حرارت 43 ڈگری کی حد کو چھو گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہیٹ ویو 28 مئی تک جاری رہنے کا اندیشہ ہے۔ 28 مئی کو بارش والا سسٹم پنجاب میں داخل ہوگا۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں، ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں، شہری زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں، سخت دھوپ میں مشقت اور ورزش سے گریز کریں۔ ایک طرف گرمی کی لہر تو دوسری جانب لوڈ شیڈنگ کا قہر۔ لیسکو نے 7 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ شروع کر دی۔ بجلی چوری کی بنیاد پر 7 کیٹیگریز میں لوڈ شیڈنگ کا شیڈول نافذ کر دیا۔ 30% لائن لاسز پر 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جبکہ 40% تک 4، 50% لائن لاسز پر 5 گھنٹے بجلی کی بندش کا فارمولہ سامنے آ گیا۔ شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو ہلکان کر دیا۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 3 سے 7 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ لیسکو نے لائن لاسز کی بنیاد پر 7 کیٹیگریز بنا کر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول نافذ العمل کر دیا۔ لیسکو نے 20 سے 30% لائن لاسز پر 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع کی ہے۔ اسی طرح 30 سے 40% لائن لاسز پر 4 جبکہ 40 سے 50% لائن لاسز پر 5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ہے۔ دوسری جانب 50 سے 60% تک 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول نافذ العمل ہے۔ شیڈیول کے مطابق 60 سے 80% تک لائن لاسز کی بنیاد پر 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ لیسکو میں اوور بلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران لائن لاسز سامنے آئے تھے، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی حکومت کی ہدایت پر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لیسکو کی ڈیمانڈ 3360 جبکہ فراہمی 3350 میگا واٹ ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 لانچ کرنے کی تیاری۔ 67 ارب سے فیز 2 30 جون سے شروع ہوگا۔ لاہور کے باقی رہ جانے والے علاقوں میں ترقیاتی کام ہوں گے۔ واہگہ، علامہ اقبال اور عزیز بھٹی زون میں ترقیاتی کام کروائے جائیں گے۔ رواں ماہ ای ٹینڈرنگ کی جائے گی۔ شہر بھر میں سیوریج کا نظام بہتر ہوگا۔ واٹر سپلائی سسٹم میں بہتری آئے گی۔ گلیاں پختہ کی جائیں گی۔ پنجاب حکومت نے لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ فیز 1 کے بعد فیز 2 لانچ کی بھی تیاری پکڑ لی۔ 67 ارب کی لاگت سے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا فیز 2 ڈیزائن کر لیا گیا۔ فیز 2 میں لاہور کے فیز 1 میں باقی رہ جانے والے علاقوں میں ترقیاتی کام ہوں گے۔ واہگہ، علامہ اقبال اور عزیز بھٹی زون میں ترقیاتی کام کروائے جائیں گے۔ ایم سی ایل کی 8779 سیوریج واٹر سپلائی گلیوں کی پختگی فیز 2 کا حصہ ہے۔ فیز 2 میں 312 کلومیٹر طویل سیوریج پائپ لائنز بچھائی جائیں گی۔ مختلف علاقوں میں 335 کلومیٹر طویل واٹر سپلائی لائنز بھی فیز 2 میں شامل ہیں۔ فیز 2 پر عمل درآمد کے آغاز کے لیے رواں ماہ ای ٹینڈرنگ کی جائے گی۔ فیز 2 30 جون سے شروع ہوگا، جو آئندہ سال 30 جون کو مکمل ہوگا۔ واضح رہے کہ لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ فیز 1 مکمل کرنے کے لیے 30 جون کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ فیز 1 کے لیے 137 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے تھے۔ پیدائش سے 7 سال تک رجسٹریشن بالکل مفت ہوگی۔ نارمل اندراج کا دورانیہ 60 دنوں سے بڑھا کر 1 سال کر دیا گیا۔ برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بالکل مفت حاصل کیا جا سکے گا۔ لیٹ اندراج کی صورت میں کو ڈگری کی شرط ختم کر دی گئی۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ نے نئے برتھ ڈیتھ رولز نافذ کر دیے ہیں۔ پیدائش سے 7 سال تک رجسٹریشن بالکل مفت کی جائے گی۔ ڈیتھ کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی مفت ملے گا۔ صوبہ بھر میں برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن کی بہتری کے لیے قانون سازی مکمل کر لی گئی۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ نے نئے برتھ اور ڈیتھ رولز 2025 نافذ کر دیے۔ قواعد کا نوٹیفیکیشن پنجاب گزٹ میں جاری کر دیا گیا۔ اس اقدام کا مقصد لوگوں کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ پہلے جو فیس تھی وہ بالکل معاف کر دی گئی ہے۔ دوسرا یہ کیا گیا ہے کہ پہلے کوڈ ڈگری ریکوائرڈ تھی برتھ کی اور ڈیتھ کی رجسٹریشن کے لیے۔ نئے برتھ ڈیتھ رولز میں رجسٹریشن کے طریقہ کار کو آسان بنایا گیا ہے۔ نارمل اندراج کا دورانیہ 60 دنوں سے بڑھا کر 1 سال کر دیا گیا۔ لیٹ اندراج کی صورت میں کوڈ ڈگری کی شرط ختم کر دی گئی۔ 7 سال سے زائد تاخیر کی صورت میں اخبار اشتہار لازم ہوگا۔ 7 سال کے بعد اندراج کی صورت میں رجسٹریشن فیس لاگو ہوگی۔ ڈیتھ کا اندراج 7 سال کے بعد کروانے کی صورت میں
में कोर्ट डिग्री लाजिम होगी। कोर्ट डिग्री लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और जो है उसमें फाइनेंशियल भी इश्यूज आते थे, तो वो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए वो उसमें कोर्ट डिग्री को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बना दी गई है डिप्टी डायरेक्टर के अंडर, जो अप्रूवल दिया करेगी लेट रजिस्ट्रेशन का। याद रहे कि 1 साल की उम्र तक पैदाइश का अंदराज मुतल्लिका सेक्रेटरी यूसी का इख्तियार होगा। 7 साल की उम्र तक का अंदराज मुतल्लिका असिस्टेंट डायरेक्टर का इख्तियार होगा। 7 साल से ज्यादा उम्र का अंदराज मुतल्लिका डिप्टी डायरेक्टर का इख्तियार होगा। सोने की कीमतों के हवाले से सोने की फी तोला कीमत में 11,400 का रिकॉर्ड इजाफा। 24 कैरात 1 तोला सोना 3,50,000 का हो गया। 22 कैरात सोने की कीमत 3,20,833 रुपये पर जा पहुंची। 21 कैरात का 1 तोला सोना 3,06,250 रुपये का फरोख्त हुआ। आलमी मार्केटों में सोने की तजारत गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। फी ऑन सोना $1,200 इजाफे के साथ $3,313 का हो गया। मुकामी सराफा बाजारों में सोना 11,400 रुपए महंगा। 24 कैरात फी तोले सोने की कीमत 3,50,000। 22 कैरात फी तोला सोना 3,20,833 रुपए का हो गया। 21 कैरात फी तोले सोना 3,06,250 रुपए का हो गया। मुकामी सराफा बाजारों में 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,410 रुपए। दुकानदारों का कहना है कि आलमी मार्केटों में सोने की कीमत गैर यकीनी का शिकार है, जिसके असरात मुकामी सराफा बाजारों में देखे जा रहे हैं। शहर के ओपन मार्केट में मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गरम मसाला जात, पैकिंग वाला दूध, ब्यूटी सोप और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ने का रुझान बरकरार है। हुकूमत के महंगाई कम होने के दावे अपनी जगह, मगर एक अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही और आम आदमी की कुव्वत खरीद अभी भी ना होने के बराबर है। एक साल में पैकिंग वाले गरम मसाला की कीमतों में 100% तक इजाफा हो चुका है। 60 रुपए वाला गरम मसाला का सबसे छोटा पैकेट 120 रुपए का हो गया है। गरम मसालों के भी रेट जो है आसमान पे हैं सर, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। दालों के रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखें, गंदम इतनी सस्ती होने के बावजूद बेकरी आइटम के रेट बिल्कुल नीचे नहीं है। लेकिन पता नहीं ये कौन सी माफिया है ये काम कर रही है, लेकिन मैं दरख्वास्त करता हूँ अपनी सीएम साहब से, बहुत अच्छे काम कर रही हैं, अल्लाह उनको और जज़ाए खैर दे, लेकिन इसके ऊपर भी फोकस थोड़ा सा किया जाए। पैकिंग वाला 1 लीटर डब्बे का दूध 20 रुपए इजाफे से 370 रुपए हो गया। ब्यूटी सोप 20 से 30 रुपए तक महंगे। मारूफ कंपनी कैपरी का ब्यूटी सोप 120 से 140, लक्स 150 रुपए का हो गया। मच्छर मार ऑयल की किल्लत, शैम्पू की किल्लत में कमी देखी जा रही है। महंगाई की वजह से गरीब तबका साशे पैक लेने पर मजबूर हो गया। इसी महीने के अंदर ये जो साबुन है, हमारा ब्यूटी सोप वगैरह जो है, इनके रेट इंक्रीज़ हुए हैं। अभी हमें जो बात की गई है ऑल पर दूध वगैरह के ऊपर, उनके रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। चीनी जो है आउट ऑफ कंट्रोल है, अंडे की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल है, बल्कि ब्लैक में है। इन सारी चीज़ों के बावजूद दुकानदार पिस के रह गया है। अभी भी बहुत से वज़रा ये बात करते हैं कि इनके ऊपर टैक्स लगाएं, इनके ऊपर टैक्स लगाएं। यार कहाँ तक टैक्स लगाएंगे और क्या कौन टैक्स नहीं दे रहा? हर दुकानदार टैक्स दे रहा है। शहरियों ने कहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें सरकारी बाबुओं की महंगाई कम करने की रिपोर्ट्स पर इन्हिसार न करें, बल्कि ये भी देखें कि जमीनी हकाइक से इसका ताल्लुक है भी या नहीं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पीआईसी में मरीज लावारिस हो गए। अचानक दौरे में इलाज मुआवजे की अबतर हालत का इंकशाफ। ओपीडी में डॉक्टर्स गायब पाए गए। 4 में से एक भी एसी यूनिट फ़ाल नहीं था। ओपीडी में पीने का पानी तक मरीजों को मुयसर नहीं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का पीआईसी इंतजामिया को मरासला वजाहत तलब कर ली गई। पीआईसी में मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। अचानक दौरे में इलाज मुआवजे की अबतर हालत का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पीआईसी इंतजामिया को मरासला जारी कर दिया। मरासले में बताया गया है कि ओपीडी में डॉक्टर्स गायब पाए गए। ओपीडी में 4 में से एक भी एसी यूनिट फाल नहीं था। ओपीडी में पीने का साफ पानी तक मरीजों को मुयस्सर नहीं। मरासले में वाजे किया गया है कि सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड मेन ओपीडी फ्लोर पर मौजूद पाया गया। एएमएस ओपीडी भी अमले की हाजिरी पूरी करने में नाकाम दिखाई दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मरासले में पीआईसी इंतजामिया से मरीजों के इलाज की अबतर हालत पर वजाहत तलब की है। सऊदी एयरलाइंस की हज परवास में फनी खराबी। लाहौर से जिद्दा के लिए उड़े तैयारे की कराची में लैंडिंग। तैयारे की उड़ान के 2 घंटे 47 मिनट बाद फनी खराबी पैदा हुई। पायलट ने कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंडिंग की। आज़मीन हज को होटल मुंतकिल कर दिया गया।
لاہور سے جدہ جانے والی سعودی ایئر لائن کی حج پرواز میں دوران سفر فنی خرابی پیدا ہوئی. 2 گھنٹے 47 منٹ پرواز کے بعد طیارے میں فنی خرابی ہوئی. پائلٹ کی جانب سے کراچی کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا گیا. ATC حکام سے اجازت ملتے ہی طیارے کو بحفاظت کراچی لینڈ کروا لیا گیا. کراچی ایئرپورٹ لینڈنگ کے بعد مسافروں کو لاؤنج منتقل کر کے طیارے کو گراؤنڈ کر دیا گیا. مسافروں کو ہوٹل میں منتقل کر دیا گیا. بوئنگ 777 طیارے میں 250 سے زائد عازمین سوار تھے. انتظامیہ کے مطابق متبادل پرواز کے انتظام تک مسافروں کو ہوٹل میں ٹھہرایا جائے گا. دوسری جانب لاہور ڈویژن میں ہونے والے ٹرین حادثے سے ٹرین آپریشن متاثر ہوا. لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس کو باراستہ ساہیوال بھجوایا گیا. لاہور سے فیصل آباد جانے والی، فیصل آباد سے لاہور آنے والی غوری ایکسپریس منسوخ کر دی گئی. کراچی سے لاہور آنے والی قراقرم ایکسپریس کا روٹ باراستہ ساہیوال کر دیا گیا. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے جعل سازی اور ملاوٹ مافیا کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا گیا. رواں سال اب تک کی گئی کارروائیوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے جعلی اور ناقص خوراک کی فروخت کے خلاف جاری اقدامات میں غیر معمولی تیزی آئی ہے. جنوری سے اب تک 4,21,508 مقامات کی چیکنگ کی گئی. 481 مقدمات درج، 40,409 پوائنٹس کو 53 کروڑ 52,86,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق رواں سال آپریشنز میں 155% اور جرمانوں میں 162% اضافہ ہوا ہے. 1,150 سے زائد یونٹس بند کیے جا چکے ہیں. کام تو انسپیکشنز کے حوالے سے بہت سا ہو رہا ہے، لیکن اس میں فارم مینجمنٹ کو کیسے بہتر کیا جائے، ایکسٹرا ٹاکسن ریلیٹڈ ایشوز کو کیسے ایڈریس کیا جائے، ملک کی انڈسٹری کو کیسے لگایا جائے، یہ تمام کام جو ہے، اور جو پولیٹیکل ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو کس طریقے سے انوالو کر کے بہتر قوانین سازی کی جائے. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق چیکنگ کے دوران 3,86,105 لیٹر دودھ اور 3,17,000 کلو سے زائد مضر صحت گوشت تلف کیا گیا. گھریلو خواتین کے لیے آن لائن فوڈ سیفٹی ٹریننگ پروگرام اور الیکٹرانک لرننگ مینجمنٹ سسٹم بھی متعارف کروایا گیا. پنجاب کی عوام کو معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے پیکیجنگ دودھ اور 5 نئے سلاٹر ہاؤس کی تعمیر پر کام جاری ہے. لاہور میں ہم 5 سلاٹر ہاؤسز ایڈ کر رہے ہیں. ایک پہلے سے چل رہا تھا، ایک رائیونڈ والا ہم نے اسی اپنی جو ہے نا وہ اپنی ورکنگ کے دوران اس کو بھی فنکشنل کر دیا. اس کے علاوہ 3 ہم نے مزید جو ہے نا لاہور میں 1 سال میں ایڈ کرنے ہیں. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر نیوٹریشن ویل بیننگ پر کام ہو رہا ہے. ویٹرنری ماہرین کی بھرتی سے معائنے کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے گا. کیمرہ مین افتخار کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42. پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اہم قانون سازی کے روز اپوزیشن بینچ خالی رہے. حکومت کی جانب سے ایوان میں 14 بل منظور کروا لیے گئے. ایوان میں سانحہ اخذدار پر مذمتی قرارداد متفقہ رائے سے منظور کر لی گئی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی زیر صدارت اجلاس میں نئے بلدیاتی ایکٹ پر حکومتی ارکان کے تفصیلات بھی سامنے آ گئی. صوبائی وزیر ذیشان رفیق نے صرف نئے ایکٹ کا ذکر کیا تو اسپیکر ملک احمد خان بولے کہ آپ کے لوکل گورنمنٹ بل 2025 پر مجھے بہت اعتراضات ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مختلف نمائندوں پر ڈپٹی کمشنرز کو فوقیت دی جا رہی ہے. احمد احسن اقبال نے کہا اس نئے ایکٹ کے تحت مقامی حکومتوں کو دفن کیا جا رہا ہے. ذیشان رفیق نے کہا تفصیلات دور کیے جائیں گے. ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے، آپ نے گلی بنانی ہے، سڑک بنانی ہے، کوئی بلڈنگ بنانی ہے. جناب اسپیکر وہ پروجیکٹ شروع ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ پروجیکٹ نہیں، صرف یہ ایک پروسیس ہے. تو میں بالکل اس پروگرام کو کرٹیسائز نہیں کر رہا تھا، بٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ از اٹ گوئنگ ٹو بی ڈن تھرو دا ڈسکریشن آف دا کانٹریکٹر اور تھرو سم سارٹ آف پبلک انپٹ. اور اس کا اصل اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ میں ہوں، اسسٹنٹ کمشنر ہے، سی او اور ضلع کونسل ہے، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، یا لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. اجلاس میں فائنینشیل ایڈوائزری سروسز ترمیمی بل، اینٹی ٹیررزم پنجاب ترمیمی بل سمیت مفاد عامہ سے تعلق رکھنے والے 14 حکومتی بل کثرت رائے سے منظور کروا لیے گئے. ایوان میں سانحہ اقتدار پر صوبائی وزیر پارلیمانی امور نے مذمتی قرارداد پیش کی جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا. صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا کہ آپریشن بنیان مرصوص اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک ملک سے بھارت کی پراکسیز ختم نہ ہو جائیں. آپریشن بنیان مرصوف ابھی ختم نہیں ہوا، اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے، بیکاز یہ جب تک یہ پراکسیز جو انڈیا کی پراکسیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں جب تک اس کا خاتمہ نہیں کیا جاتا آپریشن بنیان المرصوص کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ذوالفقار علی شاہ، احسن رضا خان، سمیع اللہ خان سمیت دیگر ارکان نے بھی سانحہ اقتدار پر مذمتی خطاب کیا. ایوان میں 8 تحریکیں التوا کار نپٹا دی گئیں. ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن علی، سٹی 42.
पंजाब में शाहराहों, पुलों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए महकमा CNW ने जदीद मशीनरी के इस्तेमाल का आगाज़ कर दिया। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। जदीद मशीनरी के इस्तेमाल और फ़वाइद बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में जापानी वफ़द के टीम लीडर, यूक्यो रोड असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अफसरान और प्रोजेक्ट डायरेक्टर आमिर याकूब ने शिरकत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि विंग इस वक्त सूबा भर में शाहराहों और पुलों की असेसमेंट कर रहा है, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, बहावलपुर और रिंग रोड समेत दीगर अजला शामिल हैं। इथार टाउन और अथर एसोसिएट्स के दरमियान तारीखी MOU पर दस्तखत। इथार टाउन फेज़ 3 की लॉन्चिंग के लिए बाकायदा इश्तराक अमल का आगाज़ कर दिया गया। MOU इथार टाउन फेज़ 1 में वाक़या दी पैलेस में एक पुरवकार तकरीब के दौरान साइन किया गया। MOU पर इथार टाउन के COO शेख शुजाउल्लाह खान और अथर एसोसिएट्स के CEO मियाँ अथर ने दस्तखत किए। अथर एसोसिएट्स मुजफ्फर हाशमी हारून स्ट्रीट, शेख यासिर प्रॉपर्टी सेलर, मियाँ अशरफ अल-फलाह स्ट्रीट मुआवनत करेंगे। हाजी अब्दुल लतीफ़ अली भाई स्ट्रीट और 90 सेल्स पार्टनर्स इथार टाउन फेज़ 3 की मार्केटिंग और सेल्स के अमल में भरपूर किरदार अदा करेंगे। इथार टाउन फेज़ 3 इथाद होल्डिंग्स का अब तक का सबसे बड़ा और शानदार मंसूबा होगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें City 14।